بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکا قد عرفت فیما سبقا انہو ذکر بعض الی آخرہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ کن صورتوں میں وقف کی بیع جائز ہے۔ صورت اولا شیخ اعظم نے ذکر فرمائی، پھر صورت ثانیہ کا ذکر فرمایا۔ اب ایک ضمنی بحث آ گئی ہے اور اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ جناب کاشف الغطاء رحمہ اللہ اور صاحب جواہر رحمہ اللہ، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، پیچھے میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں گزری تھی۔ یہ دو بزرگوار ایک اور بات کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب واقف کی بیع جائز ہو جاتی ہے تو وہ وقف اپنی وقفیت سے نکل جاتا ہے، پھر وہ وقف نہیں رہتا۔ توجہ فرمانا، ان دو بزرگار کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک اس وقف کی وقفیت باقی ہے اس کی بیع جائز ہی نہیں، اور اگر اس کی بیع جائز ہو گئی کسی مرحلے پر، جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں سورۃ اولا سورہ ثانیہ، تو پھر اس کا وقف ہونا ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ ان کی کیوں وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ واقف نے جب وقف کیا تھا، انشاء صیغہ کیا تھا، اس نے اس میں ایک شرط ذکر کی، یا وہ شرط مقوم مفہوم وقف ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ہوگی تو وقف ہوگا، وہ نہ ہوگی تو وقف نہ ہوگا۔ اچھا وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے، ذکر فرماتے ہیں کہ کون العین مما ينتفع بها ما بقائے عینہا، یعنی واقف کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ واقف تب وقف ہوتا ہے کہ اس عین کو باقی رکھ کر اس سے منفعت حاصل کی جائے، یہ ہوتا ہے وقف۔ اب جب وقف کی بیع جائز ہو گئی، اس کا مطلب ہے اب اس کی عین کو باقی رکھنا ضروری نہیں ہے، پس اگر بقائے عین سے منفعت نہیں ہے تو پھر وہ وقف بھی نہیں ہے۔ یہ بات تھی پوری توجہ، یہ بات پہلے بھی گزری ہے۔ تو پس صاحب جواہر نے یوں فرمایا کہ جس مرحلے پر وقف کی بیع جائز ہو جاتی ہے وہاں پر وقف باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات کی، ایک اور بات یہ بتاتا ہوں۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ ان کی اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہیں، فرماتے ہیں جواز بیع اور بقائے وقف کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اگر اس کی بیع جائز ہو جائے تو وہ وقف ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا وقف ہی باطل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ لزوم جواز میں تبدیل ہو جائے کہ پہلے جب تک وہ سورۃ اولا یا ثانیہ جو بھی آگے انشاءاللہ سور پڑھیں گے، جب تک اس مرحلے پر نہیں پہنچتا کہ جب بیع جائز ہو تو وہ لازم تھا، اب اگر اس مرحلے پر پہنچ گیا تو جائز سے مراد یہ ہے کہ اب اس کی بیع ہو سکتی ہے جو کہ پہلے، لیکن ان کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں تنافی نہیں ہے؟ اب تھوڑا غور کریں۔
شیخ اعظم نے ان کے جواب میں اشارتاً گویا 4 باتیں کی ہیں کہ کیوں جواز وقف، جواز بیع کی مرحلے پر پہنچنے کے باوجود بھی وقف باطل نہیں ہوتا۔ شیخ عالم نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ لا وجہ لہ، پہلی بات کہ جب ایک مال وقف ہو گیا اور وہ وقف شرعاً صحیح تھا، وقف کے صحیح منعقد ہونے کے بعد پھر اس کا باطل ہونا لا وجہ لا، کیوں باطل ہو جائے بھائی؟ صرف اس لیے کہ بیع جائز ہو گئی، ایک بات۔ نمبر 2، لا دلیل علیہ، کون سی دلیل آپ کے پاس موجود ہے عقلی یا نقلی جو یہ کہے کہ اگر وقف جواز بیع کے مرحلے پر پہنچ جائے تو وہاں پر وہ وقف باطل ہو جاتا ہے؟ کوئی ہمارے پاس اس پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرا آگے فرماتے ہیں جتنے بھی عقود ناقلہ ہوتے ہیں، وہ چاہے وقف ہو، چاہے بیع ہو، چاہے اجارہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، صلح ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ عند انشاء صیغہ، عند انشاء العقد، آیا تمام شرائط صحت موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اس وقت تمام شرائط موجود ہیں تو بس وہ صحیح ہے۔ جناب جب وقف کیا جا رہا تھا آیا اس وقت ساری شرائط تھیں؟ بالکل تھیں، بس وہی کافی ہے، استدامتاً والی کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک بندے کو حلوہ بیچا ہے، پیسے لے لیے، وہ حلوہ لے گیا، 4 گھنٹے بعد یا 1 رات کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا، تو کیا وہ بیع باطل ہو جائے گی؟ بھائی عند البیع وہ شے صحیح تھی، شرائط سے موجود تھے، بس وہی کافی ہے، یہاں پر بھی وہ موجود ہے۔ یہ تیسرا جواب یا تیسری بات شیخ اعظم نے کی۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر وقف اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اس کی بیع جائز ہو جاتی ہے تو یہ جواز بیع بطلان وقف کا موجب نہیں بنتا، یعنی جائز البیع ہونا اسباب بطلان وقف میں سے نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ہم لزوم سے جواز کی طرف آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بیع ہی کہ وقف ہی باطل ہو جائے۔ یہ ایک بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب وقف مرحلہ جواز البیع پر جاتا ہے تو باطل ہو جاتا ہے۔ شیخ اعظم نے جواب میں یہ 4 باتیں کی کہ نہ، ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں۔ صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اگر وقف جائز البیع ہو جائے تو باطل ہو جاتا ہے۔ اگلی بات آج یہ فرما رہے ہیں، جواب آج انشاءاللہ نہیں پڑھ سکیں، کل پڑھیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر وقف سے عنوان وقف رفع ہو جائے، یعنی جس عنوان سے وقف کیا گیا تھا اب وہ عنوان اس پر باقی نہیں رہا، تو عنوان کی عدم بقا سے بھی وقف باطل ہو جاتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا ہے صاحب جواہر نے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے میں یہ باغ وقف کرتا ہوں جامعۃ الکوثر کے طلاب کے لیے، عنوان بستانیت، باغ، اردو میں باغ کہتے ہیں، یہ باغ وقف کرتا ہوں جامعۃ الکوثر کے طلاب کے لیے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت آئی، کوئی بیماری لگی یا کوئی ایسا ہوا کہ وہ سارے باغ کے جو درخت تھے وہ سارے خراب ہو گئے، اب وہاں کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کچھ بھی نہ رہا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ زمین تو ویسے کی ویسے پڑی ہے، اب زمین پڑی ہے، درخت نہیں ہے، پھلدار، ختم ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ اب زمین پر عنوان بستان صادق نہیں آتا،
زمین کو، خالی زمین کو آپ بستان باغ نہیں کہتے، چونکہ عنوان باغ ختم ہو گیا لہذا وقف باطل ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا یہ وقف نہیں رہا، یعنی اس زمین پر جو خالی پلاٹ پڑا ہے اب اس پر وقف کے احکام نہیں ہیں۔ کوئی کہے جناب کیوں نہیں ہے؟ اس نے جو باغ وقف کیا تھا وہ درخت اسی زمین میں تھے نا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باغ، وہ بستان مرکب تھا دو چیزوں سے، زمین اور اشجار، درخت۔ خالی زمین، درخت نہ ہو تو بھی باغ نہیں، اچھا خالی درختوں بغیر زمین کے، یہ تصور بھی، تو اس کا مطلب ہے یہ زمین بھی جزء وقف تھی۔ جب کہتے ہیں میں یہ باغ وقف کرتا ہوں، اس کا مطلب زمین اور باغ دونوں وقف کر رہا ہے۔ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ نہ، اس نے عنوان بستان باغ کا کہا تھا، جب تک عنوان بستان صادق آئے گا تب تک وقف رہے گا۔ کیوں؟ یہ عنوان دخیل ہے حکم میں، یہ دخیل فی الموضوع ہے، یعنی جب تک اس پر باغ صادق آئے گا، عنوان بستانیت صادق آئے گا، یہ حکم وقف رہے گا۔ جب عنوان ختم، یہ حکم بھی، اس لیے کہ اس نے، اگر تو اس نے صراحت کی ہوتی کہ میں یہ زمین اور باغ وقف کرتا ہوں، بات آپ کی ٹھیک ہے، یا اصل میں اس نے یہ کہا تھا، اس کا مقصد تھا وقف کا کہ میں یہ زمین وقف کرتا ہوں لیکن ضمناً اس میں باغ بھی ہے، پھر بھی کوئی مشکل، لیکن اس نے جو عنوان قرار دیا اپنے وقف نامے میں وہ تھا کہ اس باغ کو، تو پس جب تک عنوان باغ، جب تک عنوان بستانیت صادق آئے گا تب تک وقف ہوگا، ورنہ وقف باطل ہو جائے گا۔ پھر اس پر ایک مثال بھی دی ہے اپنے نظریے پر کہ اگر عنوان ختم تو حکم بھی ختم، چونکہ پتہ ہے حکم موضوع پر ہوتا ہے، موضوع ہوگا تو وہ ہوگا، اور یہ دخیل فی الموضوع ہے۔ مثال کیا دی ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ مکان، میں وصیت کرتا ہوں، یوں کہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان فلاں شخص کو دے دینا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بات آگئی دار کی کہ یہ مکان اس کو ہم نے دینا ہے۔ ابھی وصیت کرنے والا شخص زندہ تھا کہ کسی وجہ سے کوئی زلزلہ آیا، کوئی طوفان، کوئی ایسی وجہ بنی کہ وہ مکان منہدم ہو گیا، وہ گر گیا، خالی پلاٹ ہے لیکن مکان، تو علماء کہتے ہیں یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ اس نے عنوان دار کو، عنوان گھر کی وصیت کی تھی، خالی پلاٹ کو دار کوئی نہیں کہتا، خالی پلاٹ کو گھر کوئی نہیں کہتا۔ اب چونکہ عنوان باقی نہ رہا لہذا وہ حکم بھی وصیت والا باقی نہ رہا۔ تو پس صاحب جواہر میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر عنوان وقف ختم ہو جائے گا تو پھر بھی وقف باطل ہو جائے گا۔ اقول شیخ اعظم اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ اصل بات ہماری ختم ہو گئی، وہ صورت ثانیہ والی۔ اب یہ ایک ذیلی بات ہے، ایک شاعر نے لکھا ہے کہ کتنا بہتر تھا کہ اگر شیخ اعظم اس بات کو صورت اولیٰ کے ساتھ ملا کر لکھتے تو زیادہ مناسب تھا۔ بہرحال توجہ آقا جان فرماتے ہیں ثم انک قد رفت فیما سبق ان ھذا کرا بعض، یہ نظریہ ہے صاحب جواہر اور کاشف الغطاء کا۔ میری کتاب کے مطابق یہ صفحہ بنتا ہے 36 وہاں پر بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ثم ان جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف الی یباع فالوقف فلاں 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 یبطل بنفس البیع لا بجواز البیع۔ پھر نیچے
الا انہ ذاکر بعض فی ھذا المقام، یہاں پر یہ صاحب جواہر کا نظریہ ذکر کیا تھا. پھر آگے 37 صفحہ جو میری کتاب کے مطابق وفیہ کہہ کے کہ ان اریدہ کہہ کے اس کو رد کیا تھا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. صاحب جواہر اور کاشف الغطاء کا نظریہ بھی یہی ہے رحمت اللہ علیہما. یہ دو بزرگان فرماتے ہیں کہ ان جواز بیع الوقف لا یکون الا مع بطلان الوقف، کہ وقف کی بیع اس صورت میں جائز ہوتی ہے جب وقف باطل ہو جائے. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ، لیکن آپ نے کرنا ہے مرادی ترجمہ کہ یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ جب وقف جائز البیع ہو جائے، یعنی جواز البیع کی منزل پر پہنچ جائے، اس وقت وہ وقف باطل ہو جاتا ہے. ان کا نظریہ یہ ہے. وَعَرَفْتَ وَجْهَ النَّظْرِ فِيهِ، ہم نے صفحہ نمبر 37 پر ان اریدہ کہہ کے وہاں پر اس کے جو جوابات تھے وہ بھی ہم نے بتا دیے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے. بہرحال آگے فرماتے ہیں ثم وجہ بطلان الوقف فی صورت الاولی، یہی صاحب جواہر جواز بیع وقف کی صور میں سے پہلی صورت میں جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی بیع جائز ہے تو وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صورت اولی کیا تھی کہ جب وقف قابل انتفاع نہ رہے تو بیع جائز ہے. صاحب جواہر فرماتے ہیں صورت اولی میں وقف باطل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے بفوات شرط الوقف، چونکہ اس میں ایک شرط تھی صحت کی، وہ شرط مقوم مفہوم وقف تھی کہ وہ شرط ہے تو مفہوم وقف ہے، وہ نہیں ہے تو پھر وقف بھی نہیں ہے. اچھا وہ کون سی؟ المراع فی الابتداء، اور ایسی شرط ہے جو مقوم مفہوم ہوتی ہے. شرط مقوم کا قانون یہ ہے کہ وہ ابتداء یعنی جب وہ انشاء ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو، والاستدامہ اور ہمیشہ آخر تک باقی رہے. جب بھی وہ شرط مقوم نہ ہوگی وہ مفہوم اس سے ہٹ جائے گا. وہ شرط ہے کیا؟ وہ شرط یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کون العین مما ينتفع بها مع بقاء عینہا. وہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وقف ہوتا ہی تب ہے کہ عین ایسی ہو کہ بقائے عین کے ساتھ قابل انتفاع ہو. لہذا اگر عین باقی نہ رہے تو پھر وہ وقف بھی یعنی بقائے عین کے ساتھ قابل انتفاع ہونا یہ شرط ہے مفہوم وقف کے صادق آنے کے لیے. خوب اب جب عین اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ قابل انتفاع ہی یعنی بقائے عین کی صورت میں انتفاع ممکن نہیں، تو صاحب جواہر فرماتے ہیں چونکہ وہ شرط مقوم مفہوم نہیں ہے لہذا سرے سے یہ وقف ہی باطل ہے. وفیہ ما عرفت سابقا، شیخ عالم فرماتے ہیں ہم نے پہلے بھی میری کتاب مطابق صفحہ 37 پر جواب دیے ہیں. بہرحال دوبارہ اس میں 4 جواب دیتے ہیں. نمبر 1 پہلا فرماتے ہیں من ان بطلان الوقف بعد انعقاد ہی صحیحا، کہ جب ایک دفعہ وقف شرعی موازین کے مطابق صحیح منعقد ہو جائے کہ وہ وقف نامہ 100% صحیح تھا، لا وجہ لا فی الوقف المعبد، اور وقف بھی وقف معبد آ، پھر اس کا منقطع کا تو ہوتا ہے کہ جب اس کے سارے افراد ختم ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وقف معبد میں ایک دفعہ صحیح شرعی انداز میں منعقد ہونے کے بعد پھر اس کا باطل ہونا لا وجہ لا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ پہلی بات. دوسری بات انہو لا دلیل علیہ، کون سی دلیل آپ کے پاس ایسی موجود ہے جو یہ کہے کہ جواز البیع کی منزل پر پہنچنے کے بعد وقف بیع یعنی وہ وقف باطل ہو جاتا ہے؟ اس پر ہمارے پاس کوئی علیحدہ سے دلیل بھی موجود نہیں. 2 ہو گئے. نمبر 3
مضافن الی انہ لا دلیل علی اشتراط شرط المذکور فی الاستدامہ، درست ہے کہ یہ شرط ہے، سمجھئی نا، لیکن اس کون العین مما ينتفع بها ما بقاء انصار کا ابتدا میں ہونا تو شرط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہوگا تو وقت ہوگا، لیکن آیا استدامتاً او آخر تک یہ شرط باقی رہے، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشُّرُوطَ فِي الْعُقُودِ النَّاقِلَةِ، جتنی بھی عقود ناقلہ، وہ چاہے بیع ہو، چاہے اجارہ ہو، چاہے وصیت ہو، کوئی بھی ہو، تمام عقود ناقلہ میں جو شرائط صحت ہوتی ہیں، یکفی وجودہا حین الناقل، کافی ہے کہ جب ناقل ہو رہا ہے، بالفائدہ کہ جب انشاء عقد ہو رہا ہے، اس وقت ان تمام شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، آپ دیکھتے نہیں، قَدْ يَخْرُجُ الْمَبِيعُ عَنِ الْمَالِيَّةِ، بسا اوقات ایک مبیع مالیت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن لا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال دی، ایک بندے نے حلوے کا ڈبہ خریدا، 100% ٹھیک تھا، اب وہ ایک دن بعد یا چند گھنٹے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں، کوئی مالیت نہیں، تو کیا وہ ملکیت مشتری سے نکل جائے گا؟ نہ، ہم نے دیکھنا ہے وقت عقد آیا تمام شرائط صحت موجود تھیں یا نہیں تھیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انہ جواز بیعہ، کہ اگر وقف کی بیع وہ اس کے خراب ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے جائز ہو بھی گئی ہے، تو یہ جواز بیع وقت لا یوجب الحکم بالبطلان، یہ اسباب بطلان وقف میں سے نہیں ہے، چونکہ اب یہ جائز الوقت بیع ہو گیا لہذا باطل ہے۔ فرماتے ہیں نا، ہاں یوجب خروج الوقت، اتنا البتہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ جائز البیع ہو جائے گا تو وہ لزوم سے جواز کی طرف آ جائے گا بس، لیکن نہ یہ ہے کہ وقف باطل ہے، ایسا نہیں۔ خوب، لہذا صاحب جواہر نے ایک بات کی کہ اگر وقف جائز البیع ہو جائے تو باطل ہو جاتا ہے، شیخ نے جواب دیے کہ نہ، باطل نہیں ہوتا۔ ثم ذکر، اسی طرح اسی صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ نے ایک اور سبب بھی بطلان وقف کا بتایا، وہ کیا؟ قد یقال بالبطلان ایضا، وہ کہتے ہیں یہ وقف باطل ہو جاتا ہے، کب؟ بانعدام عنوان الوقف، کہ اگر وقف پر عنوان وقف منعدم ہو جائے، ختم ہو جائے، کہ جس چیز کو عنوان قرار دے کر وقف کیا تھا، اگر وہ عنوان اب صادق نہیں آتا تو بھی وقف باطل ہے۔ مثال دی ہے، مثلا اذا وقف بستانا، ایک شخص نے باغ وقف کیا کہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں، ملاحظاً فی عنوان وقفی، اور اپنے عنوان وقف میں بستانیت کا لحاظ کر کے، چونکہ یہ باغ ہے، چونکہ اس کا پھل ہے، یعنی معیار کیا تھا؟ بستانیت، اشجار اور ثمرات کا ہونا، اس عنوان سے کیا تھا۔ فخربت، اب کسی بھی وجہ سے وہ بستان، وہ باغ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، حتیٰ خرجت عن قابلیت ذالک، حتیٰ کہ اب اس کو بستان نہیں کہہ سکتے۔ میں نے آپ کو آسان دی، اس کے درختوں کو بیماری لگی جائے، کوئی ایسا ہوا کہ سارے ختم ہو گئے، خالی زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کو بستان کہتے ہی نہیں ہیں، عنوان بستان بھی اس پر صادق نہیں آتا۔ فرماتے ہیں حالانکہ فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهَا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% منافع ختم ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین پر، یہ زمین پر بلڈنگ بنا سکتے ہیں، آپ گھر بنا سکتے ہیں، آپ سکول بنا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن لَيْسَ مِنْ عُنْوَانِ الْوَقْفِ، عنوان وقف بستان تھا، دار نہیں تھا، عنوان وقف بستان تھا، مدرسہ نہیں تھا، اگرچہ اس پر یہ سب بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ جو عنوان تھا وقف نامے میں، وہ عنوان منعدم ہو گیا۔ خوب، فرماتے ہیں لیکن لیس من عنوان تو اس لیے اب وہ وقف باطل ہو گیا۔ پھر آگے خود ہی کہتے ہیں صاحب جواہر، وَإِحْتِمَالُ بَقَاءِ الْعَرَصَةِ عَلَى الْوَقْفِ، اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب وہ جو زمین ہے، جو پلاٹ ہے، وہ وقف پر باقی رہے گا، کیوں؟ بے اعتبار انہا جزء من الوقف، اس لیے کہ وقف کی ایک جز تو وہ درخت اور پھلدار درخت ہے، لیکن ایک جز یہ ہے
زمین تھی، وَهِيَ باقیہ، اور یہ ارض تو اسی طرح موجود ہے، وَخَرَابُ غَيْرِهَا، اب جو خراب ہوا ہے وہ زمین نہیں ہوئی، وہ تو ہوئے ہیں درخت، اشجار۔ وَإِنِ اقْتَضَىٰ بُطْلَانَهُ فِيهِ، ٹھیک ہے کہ آپ درختوں کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وقف باطل ہے، لیکن ان کا باطل ہونا لا يقتضي بطلانه فيها، اشجار میں وقف کا باطل ہونا تقاضا نہیں کرتا کہ زمین جو دوسری جز ہے اس میں بھی وقف باطل ہو، اگرچہ کوئی یہ احتمال دے۔ یدفعو، فرماتے ہیں صاحب جواہر کہتے ہیں میرے نزدیک یہ احتمال قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الارثہ، کہ وہ جو پلاٹ ہے، جو خالی زمین ہے، کانت جزءا من الموقوف، ٹھیک ہے وہ مال موقوف کی جز ہے، لیکن وہ جز تھی من حیث کونہ بستانا، باغ ہونے کے لحاظ سے جز تھی، لا مطلقہ، مطلق نہیں تھی کہ باغ ہو یا نہ ہو وہ وقف ہے، نہ اس نے کہا میں یہ باغ وقف کرتا ہوں تو تب زمین بھی ساتھ جائے گی، اب خالی درخت تو نہیں جا سکتے، اس حوالے سے تھی۔ پس فَهِيَ حِينَئِذٍ جُزْءُ عنوان الوقف، ٹھیک ہے اس وقت یہ عنوان وقف کی ایک جز تھی، لیکن جس عنوان کی جز تھی الذی فرض خرابہ، فرض یہ ہے کہ اب وہ عنوان خراب ہو گیا، اب وہاں کچھ بھی نہ رہا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ لہٰذا آپ یہ احتمال نہیں سکتے خالی زمین کی حد تک وہ وقف باقی رہے۔ ہاں لو فرض ارادۃ وقفہا، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ نہیں اس بندے نے زمین وقف کی تھی لتکون بستانا، اصل مقصد تھا زمین کا وقف کرنا تاکہ اس میں باغ لگائیں یا کوئی اور کھیتی لگائیں یا گھر بنائیں فلان ہے، لم یکن اشکال فی بقاء، اس میں پھر کوئی شک نہیں کہ پھر وہ اپنی وقف ہونے پر باقی رہے گا، چونکہ وہاں مقصود ہی اس کا اسی کو وقف کرنا تھا۔ لہذا میں ذہاب عنوان الوقف، چونکہ اب زمین اگر دی ہے تو زمین سے تو عنوان وقف ختم نہیں ہوا۔ پھر اپنے اس نظریے پر شاہد پیش کرتے ہیں، کیا؟ وہ کہتے ہیں ربما یؤید ذلک فی الجملہ ما ذکروا فی باب الوصیہ، وہ فرماتے ہیں اس کی تائید میرے پاس ہے، باب وصیت میں علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر عنوان ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے لو اوصا بدار، ایک شخص وصیت کرتا ہے ایک گھر کی کہ میرے مرنے کے بعد میری وصیت ہے یہ گھر فلاں کو دینا، اس نے کر دی وصیت، لیکن فن ہدمت قبل موت الموسی، موسی سے پہلے وہ گھر منہدم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں باطلت الوصیت، اب وہ وصیت کیوں؟ لانتفاع موضوع، اس لیے کہ وصیت کا موضوع ہی باقی، موضوع تھا دار، اب جب دار ہے نہیں تو وصیت بھی نہیں۔ اسی طرح ہمارے محل شاہد میں موضوع وقف تھا بستان، اب بستان نہیں تو وقف بھی نہیں۔ بس آگے فرماتے ختم ہوگی بات۔ ہاں لو لم تکن الداریہ، یہ اور بات ہے اگر وقف نامے میں گھر ہونا یا بستان ہونا وغیرہ، لو لم یکن عنوانا للوقف، خود ان کو عنوان وقف قرار نہ دے، وَإِنْ قَارَنَتْ وَقْفَهُ، اگرچہ یہ مقارن ہو کہ جب وہ زمین دے رہا تھا اس میں باغ بھی تھا اس میں گھر بھی تھا، یہ اور بات ہے۔ بل کان المراد بے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا الانتفاع بے فی کل وقت، کہ میری زمین سے فائدہ اٹھایا جائے علی حسب ما یقبل، جیسے وہ قبول کرے۔ ہاں لم یبطل الوقف، پھر وقف باطل نہ ہوگا اگر احوال متغیر ہوں، کبھی اس میں باغ ہے کبھی نہیں ہے کبھی گھر ہے نہیں، کیونکہ اس لیے وہ عنوان نہیں تھا، اس عنوان تھا کہ زمین ہے اور اس سے وہ مختلف والوں سے فائدہ اٹھائیں۔ پس صاحب جواہر نے دوسرا مورد یہ بیان کیا کہ اگر عنوان وقف منعدم ہو جائے تو بھی وقف باطل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جب اب وقف باطل ہو گیا، تو جو فرما رہے ہیں نا جب وقف باطل ہو گیا تو پھر آگے بات کرتے ہیں ثم ذکر ان فی عود الوقف، اب جب باطل ہو گیا ہے تو آیا یہ دوبارہ مل کے واقف میں واپس جائے گا یا اس کے وارثوں میں اور باطل ہونے کے بعد، یا یہ موقوف علیہ کے وارثوں کی طرح ہو جائے گا؟ پھر کہتے ہیں وجہین، انشاءاللہ کل اس کا ہم جواب پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔